أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سمعا وعميانا. صدق الله العلي العظيم. اللهم
صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتال. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابيبك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمضالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منه وتقرب إلى الله ثم إليكم بمبالاتكم ومبالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وبدي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد
ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكبار، اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله، في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مرحى بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابه. الحمد لله على عظيم رتيته. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الغروب وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. ایک صلوات ہے جمع علیہ السلام پر مل جل کر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آج محرم کی چھٹی تاریخ کہ جس میں علماء نے بیان کیا کہ آج کے دن جناب علی اکبر علیہ السلام کے مسائل پڑھے جائے اور ان کا دن منایا جائے. حالانکہ یہ چیزیں کتابوں سے یا حدیثوں سے معین شدہ نہیں ہیں، بس یہ کہ ہمارے علماء کی کاوشیں ہیں. لہٰذا اسی مناسبت سے مجلس کے بعد آج تابوت جناب علی اکبر علیہ السلام برآمد ہوگا. مولانا تشریف لا چکے ہیں. میں بغیر کسی تمہید کے گزارش گزار ہوں جناب شباب حیدر صاحب قبلہ سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور منظومہ نظرانہ قیادت پیش فرمائیں. پر محمد و علی محمد صلوات.
اس میں جیسے جی آپ بیٹھنے اوپر جی یہ کھڑا ہوگا کھڑا ہو کے پڑھنا ہے. میں ادھر بیٹھی بیٹھی. بر محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا، 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 مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا، مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا، بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا، سب ہوئے سیراب تجھ سے اے فرات، سب ہوئے سیراب تجھ سے اے فرات، قافلہ یثرب کا پیاسا رہ گیا، مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا، بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا، ظہر تک سب فوج پہنچی خلد میں، ظہر تک سب فوج پہنچی خلد میں، صاحب لشکر اکیلا رہ گیا، اور اس قدر تھا خشک حضرت کا گلا، اس قدر تھا خشک حضرت کا گلا، خنجر قاتل بھی پیاسا رہ گیا، مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا، بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا، ڈگمگا کر جب گرے گھوڑے سے شاہ، ڈگمگا کر جب گرے گھوڑے سے شاہ، کانپ کر عرش معلا رہ گیا، کانپ کر عرش معلا رہ گیا، مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا، بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا، بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الٹا ہے، ادھر لگے چلو.
یہ ایسے بہت اچھے کلام، اچھی آواز، مولا قبول فرمائے انشاءاللہ شباب حیدر صاحب۔ جیسا کہ میں نے اعلان کیا پہلے بھی، اور جو مجمع بھی آیا ہے انہیں بھی اطلاع دے دوں کہ مجلس کے بعد تابوت جناب علی اکبر علیہ السلام برآمد ہوگا۔ ایک شاعر نے مولا امام حسین علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ انہوں نے تمنا ظاہر کی تھی یا یہ کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، میں ہندوستان کی طرف چلا جاؤں گا۔ اس پر بہت سارے شعراء نے اپنی منظومے نذران عقیدت پیش کیے کہ مولا کی یہ تمنا تھی، اور ہندوستانی اس پر فخر بھی کرتے ہیں کہ مولا کی یہ تمنا تھی کہ وہ ہندوستان آنا چاہتے ہیں لیکن انہیں مہلت نہ ملی۔ اسی پر ایک شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہمارے ذاکر محترم انشاءاللہ مل جل کر ایک صلوات کا سہارا دیں۔ اللہم صلی شبیر نے کہا تھا جانے دو ہند مجھ کو، شبیر نے کہا تھا جانے دو ہند مجھ کو، شہ کی زبان پر تھا ذکر نہاں ہمارا۔ شبیر نے کہا تھا جانے دو ہند مجھ کو، شہ کی زبان پر تھا ذکر نہاں ہمارا۔ شاید اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ شاید اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ میں درخواست گزار ہوں ذاکر محترم جناب شبیع العباس صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ مائک کو تشریف لائے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے ایک صلوات کا سہارا دے محمد وآل محمد علیہ السلام۔ Desenho seguinte. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ آل عمران کی جن 2 آیتوں کو آپ تمام محترم سامعین کے سامنے عنوانی سخن کے طور پر پیش کیا. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک زمین اور آسمان کی خلقت، دن کا آنا جانا، دن اور رات کا آنا جانا، یہ صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں. پھر اس کے بعد صاحبان عقل کو قرآن نے پیش کرنا شروع کیا کہ صاحبان عقل کون ہیں؟ کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. صاحبان عقل وہی ہیں جو اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں قیام کی صورت میں، قعود اور بیٹھنے کی صورت میں، اور لیٹنے کی صورت میں کروٹیں بدلتے ہوں تو بھی وہ اللہ کے ذاکر ہیں. لیکن تنہا صاحبان عقل کا کمال ذکر پروردگار نہیں ہے، بلکہ تفکر بھی ان کا سرمایہ ہے. وہ کون ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ آسمانوں اور زمینوں کی خلقت میں تفکر کرتے ہیں اور آواز دیتے ہیں سبحانک، پروردگار تو بڑا پاک و پاکیزہ ہے. وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں اپنی نار سے بچا لے. یہ ہے مختصر سا ترجمہ صاحبان عقل اور ذکر پروردگار. صاحبان عقل کون ہیں اور ذکر پروردگار کیا ہے؟ بہرحال اس ذیل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ اللہ کے جو ذاکر ہیں وہ صاحبان عقل ہیں، اور جو صاحبان عقل ہیں ان کا کمال ذکر بھی ہے، فکر بھی ہے. جہاں یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی، اسی مرحلے کو عقل سے تعبیر کیا جائے گا. اور عقل کی ایک الگ گفتگو ہے اصول کافی سے لے کر مختلف کتابوں تک، جو عقل کے معیارات کو معصومین علیہ السلام نے جو پیش کیا ہے. لیکن ایک جو ہماری ذمہ داری، بہرحال نہ تو ہم ذاکر ہیں، چونکہ اگر ذکر کی دنیا کو دیکھیں تو آواز دی انا ذاکر، جو علی اپنے آپ کو ذاکر کہتا ہو تو ہماری تو حیثیت ہی نہیں. ہم تو ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذاکر تو علی ہے، ذکر اللہ علی ہے. بھائی اس کے علاوہ کائنات میں نہ کسی کی صلاحیت ہے. اب وہ الگ سی بات ہے کہ لوگ منصب یوں ہی بانٹ دیتے ہیں، کچھ پتہ ہوتا نہیں، حجت الاسلام بن گئے، مسلمین بن گئے، جو منصب تھا وہ سب کے سب ہم بن گئے. کہاں وہ حجت الہی جو حجت دین ہے، جو حجت اسلام ہے. لیکن خیر، چونکہ لوگوں کو بھی پتہ ہے اگر اپنی حیثیت کو عظمت دینی ہو تو اہل بیت کے ذریعے سے ہی مل سکتی ہے. خود کی کوئی حیثیت نہیں، خود کا کوئی مقام نہیں، خود کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لہذا قرآن نے جب یہ ذکر کو بتایا کہ صاحبان عقل یعنی ذاکر پروردگار یعنی متفکر فی خلق اللہ، جو اللہ کی خلقت میں تفکر سے کام لیتا ہو، وہ ہے ذاکر. تو پھر جب ہم یہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اٹھتے ہوئے سوالات، آتے ہوئے اعتراضات، اسلام کے سامنے ہمیں کھڑے ہو کر
اسلام کا سینہ سپر ہو کر، اسلام کا مدافع بن کر ہمیں دشمنوں کے حملوں سے بچانا ہے۔ بھئی اللہ نے حق اور باطل کو اسی لیے، حق کو اسی لیے بھیجا ہے، اور صاحبان حق کو اسی لیے بھیجا، ورنہ تو قرآن کے واسطے وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اس کو نہ کسی نبی کی ضرورت تھی، نہ اس کو کسی ولی کی ضرورت تھی، وہ تو کون میں، وہ تو فطرت میں، وہ تو کنہ وجود پر حکومت رکھتا تھا، اس کو نبیوں کی کیا ضرورت تھی، اس کو علی کی ذوالفقار کی کیا ضرورت تھی؟ جو علی کو ذوالفقار دے سکتا تھا وہ وجود میں ہدایت بھی تو دے سکتا تھا، لیکن اس نے رکھا اس لیے تاکہ تم حق کو پہچانو اور باطل کو پہچانو اور جاؤ حق کے لیے سینہ سپر بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ہی سب کچھ دیں گے، ایک جملہ کہوں اور بات کو آگے لے کے چلتا ہوں، اگر ماں باپ ہی اولاد کو زندگی بھر کما کر کھلاتے رہیں گے تو ان کو کمانا کب آئے گا، ان کو کھلانا کب آئے گا؟ لہذا ایک عمر اور ایک مدت تک، سکھائی صاحب آگے ہیں، ایک عمر اور ایک مدت تک ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارا کام ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہمارا کام تھا تم کو راستہ دکھانا، راستے پر چلنا تمہاری ذمہ داری ہے، وہ میں تم کو پکڑ کے نہیں چلاتا رہوں گا۔ میرا کام ایک تھا، میں نے تم کو راستہ دکھا دیا، یہ علی کا راستہ ہے، یہ علی کے دشمن کا راستہ ہے، انتخاب تم کو کرنا ہے کس راستے پر جاتے ہو۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے اسلام پر اٹھتے ہوئے سوالات کا بخوبی جواب دینا، اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینا۔ نہ ہمیں جواب سے ڈر کے بھاگنا ہے، نہ دشمن سے بھاگنا ہے، چونکہ ہمارے پاس تو فرار نام کی چیز ہے ہی نہیں، نہ ہم نے فرار اختیار کیا، نہ ہم کبھی بھاگے، چاہے وہ علم کا میدان ہو، چاہے وہ شجاعت کا میدان ہو۔ کرار کی دنیا ہماری ہے، فرار کی دنیا ان کی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ٹھیک، ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، شجاعت یہاں، سخاوت یہاں، سماحت یہاں، بلاغت یہاں، یہ ساری چیزیں اس وادی میں ملیں گی، وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ان کو کچھ ملا بھی ہے تو ڈکیتی کے ذریعے سے ملا ہے، چوریوں کے، میں نے کہا نا کہ اگر ان کو کچھ بھی ملنا ہے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ لہذا جب کچھ نہیں تھے تو کچھ بننے کی خاطر علی سے القاب کو چرانا شروع کر دیا، علی سے ناموں کو چرانا شروع کر دیا۔ جو اس کا وجود، جس کی ذات فرد ہے حق اور باطل کی، وہ فاروق تو علی تھا، آپ کہاں سے بن گئے؟ آپ کہاں سے بن گئے بھائی؟ آپ کو کیا پتا؟ ارے جب تم گمراہیوں کے دلدل میں بیٹھ کر لات اور عزا کے قصیدے پڑھتے تھے، اس وقت کوئی تھا جو کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جو تصدیق کے مرحلے میں علم لے کر کھڑا ہے وہ صدیق ہے، آپ تو جھوٹے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بھئی ایک لمحہ 40 سال تک تو پکائی ہے کہ جھوٹے تھے۔ صدیق تو وہ ہے جو کبھی جھوٹ نہ بولے، جس نے کبھی اللہ کے سوا کسی اور کی تصدیق نہ کی ہو۔ لہذا لفظوں کی بازی گری ہے تو ہمیشہ انہی سینوں پر تیر چلتے ہیں جن سینوں کی عظمت زیادہ ہوتی ہے، انہی کو مارا جاتا ہے جن کا وقار زیادہ ہوتا ہے، جن کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ اسلام باوقار مذہب ہے، میں ابھی آؤں گا۔ لہذا گفتگو یہاں ہوئی کہ دیکھو اسلام بڑا، نعوذ باللہ، میں اعتراضات کو میں اس لیے روز ذکر کر دیتا ہوں تاکہ جو ہمارے نئے سامعین ہیں ان کے ذہنوں میں ایک بات پہنچ جائے۔ اعتراضات اسلام پر مسلسل ہوتے رہے، کبھی یہ کہ اسلام کی نظر میں علم کی حیثیت نہیں، کبھی یہ کہ اسلام کی نظر میں دنیا کی حیثیت نہیں، کبھی یہ کہ اسلام تقدیروں کا محتاج بنا کر رکھا ہے اس نے مسلمانوں کو، کبھی یہ کہ اسلام نے عورتوں کو اہمیت نہیں دی، کبھی مختلف قسم کے اعتراضات۔ انہی اعتراضات میں سے ایک بڑا اعتراض یہ بھی ہے کہ اسلام کے پاس مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، اور جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے وہ کسی سے کوئی چیز مانگتے نہیں، ظاہر ہے جن کے پاس سب کچھ ہوگا وہ کسی سے کیوں؟ کیا یہ ایک مت ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، قبلہ ہمارے پاس سب کچھ ہے۔
جب ہمارے پاس سب کچھ ہے تو ہمیں تو کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب آپ کو اسلام نے تحصیل سے روک دیا اور در حقیقت آپ کے پاس کچھ نہیں، ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ جیسے کوئی انسان سوکھا ساکھا ہو اور اپنے آپ کو سمجھے سب سے زیادہ بہادر میں ہی ہوں۔ جیسے بچوں کو جب ڈسکوری چینل دکھائیے اور اینیمل پلانٹس وغیرہ دیکھتے ہیں، ان کو لگتا ہے شیر کی کیا حیثیت ہے، ان سے تو ہم لڑ ہی سکتے ہیں، لیکن در حقیقت کیا ہوتا ہے، وہی بچہ جو ٹی وی کے سامنے شیر بن کر کھڑا ہوتا ہے، اسی کے سامنے جب کاکروچ نظر آتا ہے تو ڈر جاتا ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ کیا، یہ تخیلات کی دنیا ہے، یہ خیالوں کی دنیا ہے، جہاں پر ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ کہا مسلمانوں نے تم کو، اسلام نے تم کو وہم میں رکھا ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر تمہارے خیال میں یہ ہوتا کہ سب کچھ ہے تو دنیا کی کامیاب قوموں میں تم ہوتے، پسماندہ کیوں ہو؟ تم پسماندہ ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آج جہاں پر دیکھ لیجئے ترقیات کی دنیا میں مسلمان کہاں ہیں؟ کچھ نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، پیچھے پڑ گئے، پیچھے رہ گئے۔ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کو اسلام نے پابند بنا دیا ہے ان تخیلات کا، اور حقیقت یہی ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو تمہارا اعتراض ہے وہ ہے کس کے اوپر؟ یہ بحث ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے اوپر اعتراض ہے تو ہم نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ ہم کو کسی سے سیکھنا نہیں ہے۔ ہمارا تو امام کہتا ہوا نظر آ رہا، خذ الحکمہ، جہاں بھی ملے تم حکمت کو لے لو، اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے چین کے صحراؤں اور پہاڑوں میں تم کو جانا پڑے، علم کو حاصل کرو، اطلب العلم من المہد الی اللاحد، علم کو حاصل کرو ماں کی آغوش یا پیدا ہونے کے ساتھ سے لے کر تم علم حاصل کرو جب تک قبر میں نہ چلے جاؤ۔ بھائی ہمارے معصومین نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ آواز دی وشیتنا طالب العلم، ہمارے شیعہ تو طالب علم ہے۔ طلب کا مطلب یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے ابھی۔ بھئی طلب تو وہی ہوگی، نحن العلماء وشیعتنا متعلمون، ہمارے شیعہ متعلم ہیں، ہمارے شیعہ تو طالب علم ہیں۔ وسائر الناس غصہ، سارے کے سارے لوگ کیوڑا ہیں، کرکٹ ہیں، ان کی بات ہے نہیں، لہذا ادھر نہ جاتے ہوئے گفتگو کو، لہذا آواز دی ہم عالم ہیں۔ اگر تمہارا مقصد اور تمہارا منظور مسلمان ہو ہیں تو غلط ہے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ بھائی قرآن نے آواز دی واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، ایک واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو جب تمہاری ماں کے شکم سے باہر نکالا، لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں تھا تمہارے پاس، بالکل جاہل تھے، شے کا بھی علم نہیں رکھتے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، شے کا بھی علم نہیں رکھتے تھے، تو پتہ یہ چلا یہ اعتراض تمہارا ہمارے اوپر نہیں ہے، کیونکہ ہم تو جاہل ہیں، اور اپنی جہالت کا اقرار کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ ہم تو لا تعلمون شیئا کی منزل پر ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا، پھر ہے کون؟ کہا ہاں یہیں سے تم کو سیکھنا ہے۔ اسلام کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ان کے لیے جن کو اللہ نے سب کچھ بتا دیا ہے، ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کہا اگر اسلام نے کسی کو سب کچھ عطا کیا ہے، وہ ایک ذات ہے جس کو اپنے مسئلے بیان کرنے کے لیے، جس کو قاعدہ بیان کرنے کے لیے کسی کے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو چاہو اس سے پہلے کہ مجھے کھودو۔ فإنی بطرق السماء اعلم منی بطرق الارض، مجھ سے جو چاہتے ہو پوچھ لو، اس لیے کہ علی آسمانوں کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہے۔ علی کے پاس سب چیز کا علم ہے۔ بھائی سوال یہ ہے، مگر مصیبت کیا ہے؟ یہ حدیثیں ہر آدمی دہراتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو اکثر یہ بحثیں ہوتی ہیں کہ علی کو آسمان کے راستوں کا علم زیادہ ہے، فإنی بطرق السماء عالم منی بطرق الارض،
میں علی آسمانوں کے راستوں کو زیادہ جانتا ہوں زمین کے راستوں کے بنسبت۔ سوال یہ علی آپ کو کیا زمین کے راستے پتہ نہیں ہیں جو آپ آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتے ہیں؟ عجب نہیں یہ جواب دیا جائے بات زمین اور آسمان کے راستوں کے جاننے کی نہیں ہے، یہ پورے یونیورس کو دیکھتے ہوئے زمین تمہاری ہے ہی کتنی بڑی تمہیں جاننے کی ضرورت ہے، تمہاری زمین ہے ہی کتنی۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا تو پتا چلا کہ 2 ٹریلین گیلیکسیز ہیں پورے یونیورس میں، 2 ٹریلین 2000 بلین گیلیکسیز ہیں پورے یونیورس میں، جو گوگل نے بتایا 2000 بلین 2 ٹریلین گیلیکسیز ہیں، اور ایک جس گیلیکسی میں ہم رہتے ہیں، جس گیلیکسی میں ہم جس کو ملکی وے بولتے ہیں، اس کے اندر 100 سے یعنی 1000 ملین سے زیادہ اس میں ستارے موجود ہیں، 100,000 ملین سے زیادہ اس میں ستارے اور سیارے موجود ہیں۔ اس پوری کائنات کو دیکھتے ہوئے اگر زمین کو دیکھا جائے تو شاید آسمان کے مقابلے میں یہ نقطہ بھی نظر نہ آئے۔ علی نے آواز دی اس پورے یونیورس کو دیکھو، اپنی زمین کو دیکھو، پھر تمہیں پتا چلے گا علی کا علم کیا ہے، علی کی جانکاری کیا ہے، علی کے علم کیا ہے، علی کی آگاہی کیا ہے۔ ارے تمہارا یہ دنیا، تمہاری یہ دنیا، تمہارا یہ مقام ایک ذرے جیسا ہے۔ علی سے تم پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو ان سیاروں کے بارے میں جس کا علم اللہ نے دیا ہے، جس کی معرفت اللہ نے دی ہے۔ اب علی کے پاس جب اتنا علم ہے کہ وہ زمین کے ہر ذرے کا علم لگتا ہے، جو آسمانوں کے ہر ذرے کا علم لگتا ہے، جو ستاروں کی معلومات کو رکھتا ہے، جو سیاروں کی معلومات کو رکھتا ہے، جو عرش کی معلومات کو رکھتا ہے، جب علی کے پاس یہ علم ہے تو علی کو یہ حق بنتا ہے کہ مجھ سے پوچھو، کسی اور سے نہ پوچھو۔ علی کے سوا کسی کی اور کی یہ مجال نہیں ہے جو یہ کہہ سکے۔ یہی وجہ ہے ایک آدمی ہے جس نے آ کر ممبر سے کہہ دیا تھا کہ مجھ سے بھی جو چاہتے ہیں پوچھو، اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو۔ ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا مولانا یہ بتائیے آپ کے عمامے میں پیچ کتنے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، آپ کے عمامے میں پیچ کتنے ہیں؟ کہا دیکھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ کہا جسے اپنے سر پر رکھی ہوئی ٹوپیوں کے پیچ کا علم نہ ہو وہ علی سے مقابلہ کرنے نکلا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ علی سے مقابلہ، وہ بھی کس لیے؟ کہا لہذا یہ بات اسلام نے ان کے لیے کہی ہے کہ جن کو اللہ نے علم دیا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے چیز نہیں۔ اسلام نے کہا جاؤ سیکھو، کافر کے پاس بھی ملے تو لے لو، منافق کے پاس بھی ملے تو لے لو، چونکہ حکمت تمہاری ہے، تم نے کھو دیا ہے، تمہارا خزانہ تھا تم نے کھو دیا ہے، جہاں سے ملے جا کر لے لو۔ اور اعتراض کیا ہوا؟ میں جلدی اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، اور اعتراض کیا ہوا؟ کہ اعتراض ایک اور ہے مسلمانوں کے اوپر کہ تم نے یہ قناعت، یہ رضایت، یہ توکل، یہ جو تمہارے پاس چیزیں ہیں جن کو تم اپنے لیے سرمایہ کا، فخر کا سرمایہ سمجھتے ہو، یہ تمہارے پیچھے لانے کی وجہ ہے۔ تم قانے ہو گئے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ تمہارے پاس کچھ بچا ہی نہیں۔ اگر قناعت نہ ہوتی تو تم آگے بڑھتے۔ قناعت نے تم کو پیچھے روک دیا، جو مل گیا وہ راضی ہو گئے، جس کو تم نے پا لیا اس پہ مطمئن ہو گئے۔ کہ قناعت نے تم کو پیچھے کر دیا۔ لہذا جب ہم اس قناعت کے حوالے سے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا قناعت کیا ہے۔ قناعت کم ہونے کا نام نہیں ہے۔ قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہی کافی کا نہیں، جو ہے اس سے زیادہ کی تلاش کرو، لیکن جو ہے اس پر راضی ہونا سیکھو۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان ترقی کرے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا۔ آج ہمارے سماج میں آپ غور کریں کہ جن لوگوں کے پاس، آپ یہ سوچتے ہیں کہ دولت انسان کو راضی بنا دیتی ہے، دولت انسان کو قانے کرتی ہے، دولت انسان کو توکل کے مرحلے سے آگے بڑھاتی ہے۔ ارے آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ایسے لوگ ہیں، بھری پڑی دولت ہے مگر بستروں پر نیند نہیں آ رہی ہے۔ اس کا مطلب قناعت کا تعلق دولت سے نہیں ہے، قناعت کا تعلق
غربت سے نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ علماء نے کہا قناعت کا مطلب یہ ہے، اسلام نے اس لیے آپ کو اور ہم کو قناعت کی دعوت دی تاکہ کسی کے محل تمہاری آنکھوں سے نیند نہ چرا لے، کسی کی دولت تم کو پریشان نہ کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس اگر اچھا مکان نہیں ہے تو دوسرے کے مکان کو دیکھنے سے تم پریشان ہو جاؤ۔ اسی لیے تو کہا گیا امیروں کے ساتھ زیادہ اٹھا بیٹھا نہ کرو، کیونکہ کہیں تمہاری غربت تم کو تباہ نہ کر دے۔ اور ہوتا ہی ہے، اتنا انسان کائنات میں اپنی غربت سے پریشان نہیں ہے جتنا دوسروں کی دولت سے پریشان ہے۔ آپ کائنات میں جا کر اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں حسن بھائی، ہاں، انسان اتنا اپنی غربت سے پریشان نہیں ہے جتنا انسان دوسروں کی دولت سے پریشان ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے جو تمہارے پاس ہے اس پر مطمئن رہنا سیکھو، جو تمہارے پاس ہے اس پہ راضی رہنا سیکھو، کیونکہ اگر رضایت نہیں ہوگی تو اضطراب ہوگا، پریشانی ہوگی، رات رات بھر نیند نہ آئے گی، فلاں نے اتنا کھا لیا، فلاں نے اتنا بڑا مکان خرید لیا، فلاں نے اتنی بڑی گاڑی خرید لی، فلاں نے اتنے زیور خرید لیے، پتہ یہ چلا اس کی دولت اس کو زندہ کرتی جائے گی اور اس کی دولت کی حسد تم کو مارتی ہوئی چلی جائے گی۔ اسلام نے کہا جینا چاہتے ہو تو اگر تمہارے پاس ایک کاسا ہے مٹی کا تو اس کو تم کاسا نہ سمجھو بلکہ سلیمان کا کاسا سمجھو۔ اپنے آپ کو غریب کیوں سمجھتے ہو؟ اپنے آپ کو فقیر کیوں سمجھتے ہو؟ اگر تم نے محنت نہیں کی، تم کو دولت نہیں ملی، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، تمہارے پاس خزانہ نہیں ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم میری تھوڑی سی عطا پر راضی ہو تو تمہارے تھوڑے سے عمل پر میں راضی ہو جاؤں گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ پریشان، غلطی تمہاری ہے مگر پھر بھی انعام میں دوں گا، میری غلطی نہیں ہے، میں نے تو تم کو اسباب سارے فراہم کر دیے تھے، جاؤ امیر بنو، دولت اختیار کرو، خزانہ اکٹھا کرو، مگر شرط یہ ہے دنیا میں کہیں اینڈنگ تو ہے نہیں۔ میں نے یہی کہا کہ اگر آپ کے پاس کار ہے تو کار اینڈ آف لائف تو نہیں ہے نا، کار کے بعد ماڈلز آتے ہیں، پلینز آتے ہیں، سیارے آتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے دنیا کا سب سے امیر انسان بن گیا ہے ایلون ماسک، دنیا کا سب سے، کیا اس سے آپ جا کر پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کانے ہو گیا؟ کہا نہیں، وہ راضی نہیں ہے اپنی زندگی سے، اسی لیے تو اب اسے پیسے ساری زندگی اگر ہر دن کئی ملین ڈالر خرچ کرے تو بھی وہ اپنی زندگی گزار لے گا، پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن ہے کیا وجہ؟ کہا وجہ یہ ہے کہ دولت آپ کو مطمئن نہیں کرتی اگر آپ کے وجود میں اس کمی کی وجہ سے رضایت نہ پیدا ہو، اس زیادتی کی وجہ سے رضایت نہ پیدا ہو۔ لہذا آواز دی نہج البلاغہ میں، بہت پیاری گفتگو ہے، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، بہت پیاری گفتگو۔ اب پیاری گفتگو تو نہج البلاغہ ہی سے ملے گی۔ نہج البلاغہ نے گنگوں کو بولنا سکھا دیا، نہج البلاغہ نے بے فصیح اور بے بلیغ یعنی بے بلاغت اور بے فصاحت لوگوں کو فصیح و بلیغ بنا دیا۔ بھائی یہی تو کمال ہے ہمارے پاس نہج البلاغہ، تمہارے پاس گنگوں کی ٹولی، ہمارے پاس دعاؤں مانگنے کا ہنر، تمہارے پاس دعاؤں مانگنے کی ایک کتاب بھی نہیں ہے، لہذا تم کو جو پتا چلا مانگنا کیسے ہے، اللہ کو عطا کرنا آتا ہے، تم کو مانگنا نہیں آتا، ہمیں بھی مانگنا نہیں آتا، لیکن جن کو مانگنا آتا ہے انہوں نے ہم کو سکھا دیا ہے کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے۔ لہذا نہج البلاغہ 371 نمبر کا کلمہ، جس کو کلمات اختصار کہتے ہیں، چونکہ میں بچوں کے سامنے عرض کر دوں، نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں۔ ایک وہ جو نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے خطاب کیا ہے لوگوں سے، جس کو ہم خطبہ کہتے ہیں، خطبات امام علی علیہ السلام، لوگوں سے، اپنی فوج کو، اپنے لشکر کو، مومنین کو، مسجدوں میں کہیں بھی جو ڈائریکٹ آپ نے لوگوں کو خطاب کیا ہے وہ خطبہ ہے۔ دوسرا جو آپ نے اپنے آفیسرز کو، اپنے عاملین کو، اپنے گورنرز کو جو آپ نے لیٹر سے لکھے ہیں اس کو کہتے ہیں مکتوبات، اور اس میں بڑا حصہ معاویہ ابن ابی سفیان علیہم اللعن کے حوالے سے جو لکھا ہے آپ نے، جو مکتوبات مکاتبات جو آپ کے بیچ میں وہ ہیں۔ اور تیسری حدیثیں چھوٹی چھوٹی کلمات قصار، جن کو کہا گیا بہترین کلمے، مختصر
کلمات قصار، مختصر کلمے جس میں ایک پورا ایک پیکج چند جملوں میں امام علیہ السلام نے پیش کر دیا۔ اسی کے 371ویں کلمے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اور آپ نے بڑے پیار سے لا شرف اعلی من الاسلام، امام نے بڑے پیار سے، چونکہ دو جملے ہیں قناعت اور رضا، اس کے اوپر گفتگو کروں گا آپ کے سامنے۔ امام نے فرمایا لا شرف اعلی من الاسلام، اگر شرف چاہیے تو اسلام سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے، اسلام سے بہتر کوئی شرف نہیں ہے، اسلام سے بہتر اگر بلندی چاہتے ہو تو اسلام کی دولت کے اوپر آؤ، اسلام کے دولت کا دیو کراؤ۔ آواز لا شرف اعلی من الاسلام، اسلام سے بہتر، اسلام سے اعلیٰ کوئی شرف نہیں۔ ولا عز اعز من التقوی، تقوی سے بڑی کوئی عزت نہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے عزت اختیار کرے تو تقوی، انسان تقوی کا مطلب سماج کے سامنے آ کر زہد نہیں دکھانا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں سماج میں ایسی زہد دکھائیں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ دیوار بھی لڑ جائیں گے، دیوار سے بھی گھنٹوں کھڑے ہو کر معافی مانگیں گے۔ اسلام تقوی کو اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ چاہتا ہے۔ ایک صاحب نے کسی نے کہا کہ ارے ایک بزرگ تھے، ایک مرتبہ دیوار سے ٹکرا گئے تو بڑی دیر تک دیوار سے معافی مانگتے رہے۔ ہم کہا وہ متقی نہیں پاگل تھے۔ تقوی کا تعلق ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دنیا کو دکھاتے رہیں ہم آپ کے سامنے کیسے ہیں، اس سے تعلق نہیں ہے۔ تقوی کا تعلق یہ جوہر ہے، یہ ایک انسان کے اندر کا ہنر ہے جو عبد اور معبود کے درمیان دکھایا جاتا ہے۔ جب عبد اور معبود کا رابطہ ٹھیک ہو گیا تو سماج تو خود بخود ٹھیک ہو گیا۔ اکثر دنیا میں فساد ان ظاہری متقیوں کی وجہ سے ہوا ہے جنہوں نے سماج میں تقوی دکھا کر سماج کو غرق کر دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ آواز تھی لا عز اعز من التقوی، اور اس کے بعد آواز تھی کہ دیکھو ولا معقل احسن من الورع، تقوی عزت ہے، ورع اگر پناہ چاہتے ہو اور بہترین پناہ گاہ کی تلاش میں ہو کہ اس سے ورع سے بہتر کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اور بڑی تعریفیں کی گئی، علامہ مجلسی نے تو 4 طریقے کا ورع کا تذکرہ کر دیا کہ ورع التائبین، ورع الصالحین، ورع المتقین اور ورع السالکین۔ 4 قسمیں کی ورع کی، تائبین کا ورع، صالحین کا ورع، متقین کا ورع اور اس کے بعد سالکین کا ورع۔ حد تو یہ ہے کہ علامہ مجلسی نے جب سالکین کی گفتگو کو کیا کہ ورع السالکین جو اللہ کی طرف بڑھتے ہیں ان کا ورع کیا ہے، کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور سے اپنی ضرورتوں کو بھی نہیں مانگتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے ضرورت پوری ہونے پر میری ایک لمحے کے لیے توجہ خدا سے ہٹ جائے۔ توجہ چاہتا ہوں ایک لمحے کے لیے میری توجہ خدا سے ہٹ جائے کہ ابھی وہاں سے پیسے آ رہے ہوں گے، ابھی وہاں سے کھانا آ رہا ہوگا۔ کا سالکین اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں اگر وہاں سے پیسے آنے کی لو لگا کر بیٹھو گے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور ہوتا ہے کبھی کبھی توجہ انسان کی بھٹک جاتی ہے، لہذا کہا دیکھو بہترین پناہ گاہ تمہارے لیے ورع ہے۔ ولا شفیع انجہ من التوبہ، توبہ سے بہتر کوئی شفاعت کرانے والا نہیں ہے، تمہاری کوئی نہیں ہے۔ اور قیامت میں تو حد ہو جائے گی، یا لیتنی لم اتخذت فلانا خلیلا، یہ جو توبہ کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے جا رہے تھے کہ یہ ہمارے کام آ جائیں گے، قیامت کے دن ایسے ہی لوگ ہوں گے جو خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور آواز دے رہے ہوں گے پروردگار کاش کی میں نے فلانے کو اپنا خلیل اور دوست نہ بنایا ہوتا، اسی لیے تو میں کہتا ہوں ابھی بھی وقت ہے، فلانے کی خلیلی چھوڑو، علی کے دروازے پر آ جاؤ۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔
ذرا سا آگے آ جائیے آپ حضرات، مہربانی ہوگی، ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ اگر ابھی بھی وقت ہے، چونکہ توبہ سے بہتر کوئی تمہاری شفاعت کرانے والا نہیں ہے، توبہ سے بہتر کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہے، ابھی بھی وقت ہے، دعوی دوستی کر لو۔ نبی کے گھر کی قرابت کہاں سے لاؤ گے؟ علی کے بغض میں پاٹوں انگوٹھیاں، لیکن تم اپنی شان میں آیت کہاں سے لاؤ گے؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بیٹا آپ لوگ بات نہ کرنا، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد پر۔ لہذا شفیع اگر چاہتے ہو کہ تمہارا کوئی بنے، توبہ ہے، آنکھ بند کر لینے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، موت آنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر یقین نہ ہو، کبھی رات میں آیت الکرسی پڑھ کر دعائیں کر کے سو جاؤ کہ پروردگار آپ کے پیروں کی، آپ کے فقیروں کی آخرت دکھا دے، یقین جانو اللہ نے ان کی حالت کیا کی ہے یہ تو مجھے پتا نہیں ہے، لیکن ایک حقیقت ہے، اگر کافر سلام میں بھی رکھا جائے تو برہوت میں ملے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اب اپنوں کا مجمع ہے، اس سے زیادہ کھول کر تو میں بات نہیں کر سکتا ہوں۔ سلام سلام ہے، سلام سلام ہے، سلام سلام ہے، سلام وہی ملے گا جہاں رحمت ہوگی، رحمت وہی ہوگی جہاں پر اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، عالمین کے لیے رحمت ہے نبی کی ذات، جہاں نبی کی ذات ہوگی وہاں سلام ہوگا، سلام پہ وہی ٹکیں گے جو مسلمان ہوں گے۔ اب کافروں کو تم سلام کے پاس رکھتے رہو، رکھ کے آؤ گے سلام میں، ملیں گے برہوت میں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر اپنے آپ کو جاننا ہے تو کیسے جاننا ہے؟ کہا دیکھو ایک ہی راستہ ہے تمہارے پہچاننے اور جاننے کا، وہ یہ ہے کہ اگر تم کو یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نعمت کیا ہے، ورا ہے، توبہ ہے، پھر بات آ گئی وَلَا كَنْزَ أَغْنَى مِنَ الْقَنَاعَةِ وَلَا مَالَ أَذْهَبُ للفاقت من الرضا بالقوت۔ دو جملے مولا نے فرمائے، کہا دیکھو قناعت سے بڑی کوئی تمہارے لیے دولت نہیں ہے۔ قناعت پیسوں کا نام نہیں ہے، قناعت دولت کا نام نہیں ہے، قناعت اقتدار کا نام نہیں ہے، قناعت انسان کی حکومتوں کے بڑے ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے حکومتوں میں قناعت کو تلاش کیا سروں پر جوتیاں مروا کے مر گئے۔ توجہ چاہتا ہوں، جنہوں نے حکومت اور اپنے قلمرو اور اپنے اقتدار کو بڑھانے میں تلاش کیا، حکومت تلاش کی، ان کی حیثیت یہ تھی کہ ایک مچھر سے مقابلہ نہ کر پائے اور سروں پر جوتیاں مروا کر مر گئے۔ لیکن اللہ نے جس کے قدموں میں دارین کی سلطنت رکھ دی تھی، اس کی حالت یہ تھی، دنیا کی روغن غذاؤں کو تلاش نہیں کیا، دنیا کی چیزوں کو تلاش نہیں کیا کہ اگر راوی آتا ہے، آنے کے بعد دیکھتا ہے علی نے اپنا کیسا کھولا، علی نے اپنا تھیلا نکالا، مہر لگی ہوئی تھی، وہ اس کا کیسا ہے، مہر لگا ہوا تھیلا ہے۔ پوچھنے والے نے دیکھا عجیب سی روٹی نکل رہی ہے، بالکل اس کے اوپر بھوسی لگی ہوئی، بھوسی لگی ہوئی، سبوس بولتے ہیں فارسی میں، بھوسی لگی ہوئی روٹی۔ مولا نے دیکھا، ایک مرتبہ چاہنے والا دیکھتا ہے، مولا نے اس روٹی نے نکالا، بیٹھے بیٹھے اپنے گھٹنوں سے روٹی کو توڑنے میں ذرا سی زور لگائی، روٹی ٹوٹی، پانی میں ملایا اور اس کے بعد اس کو کھایا۔ فضا کی طرف دیکھ کر وہ کہتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا مولا اتنی سوکھی روٹیاں کھا رہا ہے، کم سے کم اس کے اوپر کا آٹا تو جھاڑ دیتی۔ توجہ چاہتا ہوں، کم سے کم اس کے اوپر کا آٹا تو جھاڑ دیتی۔ فضا نے کہا یہ مجھے نہ کہو، یہ خود میرے مولا سے کہو۔ مولا مسکرائے، کہا میں اپنے تھیلے کو اس لیے مہر مار دیتا ہوں کہ کہیں میرے بچے محبت میں تھیلا کھول کر میری روٹیوں میں گھی نہ لگا دے، روغن نہ لگا دے۔ علی اس لیے نہیں کہتا تاکہ اپنے نفس کو اس کام کی عادت ڈلوا دے۔ نفس تیرا کام بغاوت کر
کرنا ہے تجھے علی ذلیل کر کے رکھے گا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مجھے پھر سے پیچھے سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ذرا سا آگے آ جائیں تو ایک مہربانی ہوگی. صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد پر. کہا قناعت سے بڑی کوئی دولت نہیں، لیکن قناعت تمہیں خزانوں میں نہیں ملے گا. قناعت تمہیں دولت قدموں میں نہیں ملے گا. قناعت تم کو ملے گا کہاں سے؟ اپنے اللہم اجعل غنای فی نفسی. دعائے عرفہ میں جو امام حسین نے فرمایا تھا، پروردگار میری بے نیازی کو میرے وجود میں قرار دے. مطلب کیا ہے؟ اگر جب تک وجود میں آپ کے بے نیازی نہیں ہوگی، ہمارے وجود میں بے نیازی نہیں ہوگی، ہمیں ہزاروں کروڑوں ڈالرز دے دیے جائیں پھر بھی ہاتھ پھیلانے سے عاجز نہیں ہوں گے. ہم پھر بھی ہاتھ پھیلاتے رہیں گے، اس لیے کہ جب تک وجود میں بے نیازی نہ ہوگی. اسلام کہہ رہا ہے اپنے وجود کو بے نیاز بناؤ. ظالم خود بخود تمہارے سامنے رسوا ہوگا، اس کی دولت اس کو رسوا کر دے گی، تمہاری غریبی تمہیں سربلند کر دے گی. اپنے آپ کو سربلند کرو. پھر اس کے بعد امام نے فرمایا رضا سب سے بڑی چیز ہے، کم چیزوں پر راضی رہنا سیکھو. ہمارے یہاں وہی چیز نہیں ہے، رضایت ہے ہی نہیں. سب کچھ مل جائے شکایت سے نیچے بات ہی نہیں آتی ہے. لہذا جب شکایتیں ہماری عام ہوتی ہیں تو غیر اعتراض کرتے ہیں. اللہ کے ولیوں نے، اللہ کے نبیوں نے، اللہ کی کتاب نے اسی کی طرف دعوت دی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان محنت اتنی کرو کہ سلیمان کے جیسے بن جاؤ. قناعت ایسی کرو کہ وقت کا کوئی سلیمان بھی ہو تو تمہارے سامنے جھک نہ پائے، تم کو جھکا نہ پائے. اپنے آپ کو ایسا بیان کرو. لہذا بات دوسری طرف نہ نکل جائے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کہا قناعت اپنے وجود میں. قناعت کا مطلب کم ہونا نہیں ہے، قناعت کا مطلب نہ ہونا نہیں ہے. قناعت کا مطلب ہے جو پا لیا اس پر راضی ہو جانا. آج ہم نے محنت کی، 10 لاکھ کمائے تمان میں، کل محنت کریں گے 20 لاکھ کمائیں گے. پرسوں محنت کرو 50 لاکھ کماؤ، نرسوں محنت کرو پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کر لو. لیکن اگر کم ملا ہے تو رو نہیں، زیادہ ملے تو اکڑو نہیں. اپنے آپ کو بنا کر چلنا ہے. اور جہاں پر یہ چیزیں میسر ہو جائیں گی پھر وہاں پر انسان کا توکل بھی زندہ ہو جائے گا، پھر وہاں پر انسان کا ایمان بھی زندہ ہو جائے گا، پھر وہاں پر انسان کا ضمیر بھی زندہ ہو جائے گا. اور تنہا مال میں قناعت نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں، تنہا مال میں قناعت نہیں ہے، تنہا انسان کی دولت کا پا جانا قناعت نہیں ہے. میں نے جو آپ کے سامنے عرض کیا تھا، انسان کی نیک اولاد بھی قناعت کا مصداق بھی ہے اور رضایت کا مصداق بھی ہے. قرآن نے بڑے بڑے لوگوں کو پیش کیا کہ ان کے پاس دولت دنیا میں تو کچھ نہیں تھا. آپ دیکھیں کچھ نہیں تھی ان کے پاس دولت دنیا کے مصادیق میں، لیکن جب ان کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو دولت مانگتے ہوئے تو نظر نہیں آئے مگر اولاد مانگتے ہوئے نظر آئے. جناب زکریا کی پوری ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا تھا. ایک جملہ میں نے چھوڑ دیا تھا، شاید آج ہی کے لیے تھا. وہ کیا تھا کہ مجھے بیٹا دے کیسا، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ. مجھے ایسا بیٹا دے کہ جو میرا اور نسل یعقوب کا وارث بنے، واجعلہ ربی رضیہ، اور اسے اپنے رضایت کا محور قرار دے دے، اس سے راضی ہو جا. ایسا بیٹا مجھے دے جس سے راضی ہو. اللہ نے بہترین بیٹا دیا جناب یحییٰ کی شکل میں، کہ قرآن نے کہا اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا، ہم نے اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا. یحییٰ کا مطلب ہے زندہ باد، یحییٰ کا مطلب جو ہمیشہ زندہ رہے. زکریا تم آج کے لیے بیٹا مانگ رہے ہو، ہم تمہیں ایسا بیٹا دیں گے قیامت تک جو زندہ رہے گا، ایسا بیٹا عطا کروں گا تم کو. یحییٰ. دوسرا مرحلہ رب حب لی من الصالحین. جناب ابراہیم نے بیٹا مانگا، پروردگار مجھے صالحین میں سے ایک بیٹا دے دے. اللہ نے اسماعیل کو دیا. ایک اور بیٹا قرآن میں جس کا ذکر ہے یوسف کا، جو یعقوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جو یعقوب کی روح جاں
रूह रवां जो याकूब का सब कुछ है, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम, कि जिसकी अजमत ये है कि यूसुफ के खो जाने के बाद याकूब की आंखों का नूर चला गया। इतना अजीम बेटा, यानी कुर्रतुल ऐन था यूसुफ अपने बाप के लिए। उसके बाद बनी इसराइल का वो बेटा जिसके नाम की, जिसके सबब, जिसके घर के गाय की वजह से अल्लाह ने सूरह बकरा नाजिल किया, वो भी तो एक बेटा था। शान नज़ूल आपने पढ़ा होगा, वो भी एक बेटा है जिसकी वजह से अल्लाह ने सूरह बकरा को नाजिल किया। आप ये बताएं, बस एक किस्सा आपके सामने और आपकी ज़हमत को तमाम। पूरी जवानी गुजर जाने के बाद, उम्र का हर मरहला गुजर जाने के बाद, अल्लाह ने एक अलग बीवी से जनाब इब्राहीम को एक बेटा दिया जिसका नाम इस्माइल है। इस्माइल का नाम ज़बीहुल्लाह है, ज़िबा नहीं हुए। तवज्जो चाहता हूं, लक़ब है ज़बीहुल्लाह, ज़िबा नहीं हुए। ये देखिए कुरान किस कमाल की तरफ लेकर जाना चाहता है। कुरान अलकाब में चोरी नहीं करता है। कुरान सखी का है, जिसके हाथ खुले हुए हैं, यदुल्लाह है, अल्लाह के हाथ खुले हुए हैं। अल्लाह लक़ब आमाल की बुनियाद पर नहीं, नियतों की बुनियाद पर देता है। आप नियत खैर रखो। इसीलिए रवायात में है, अगर कोई आप काम करना चाहते हैं, काम करने के इरादे से बढ़े, वो काम नहीं हुआ, अल्लाह आपको फाइलुल खैर का सवाब देगा। ऐसा देगा जैसे आपने वो काम अंजाम दे लिया। चले मजलिस की खातिर घर से कि मजलिस में जाना है, अचानक निकले थे कि कोई ऐसा मसला पेश आ गया कि आप मजलिस तक नहीं पहुंच सके। आप मजलिस तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन अल्लाह ने आपको शरीक होने का सवाब दे दिया, क्योंकि अल्लाह सखी है, ज़बीहुल्लाह है, ज़िबा नहीं हुए। बड़ी मन्नतों और मुरादों से पैदा हुए हैं जनाब इस्माइल, लेकिन अल्लाह को इसमें इम्तहान भी अजीब लेना है जनाब इब्राहीम का। इत्तेफाक से भाई जाहिर सी बात है, कौम लूत की तरफ कौम जा रही थी फरिश्तों की अजाब नाजिल करने के लिए, और उन्होंने बशारत दे डाली जनाब सारा को कि अल्लाह आपको बशारत देता है कि एक बेटा हो जाए। वो भी हंसी की, अरे अब कहाँ इस उम्र में, लेकिन कहा अल्लाह का ये फैसला है, अब आपकी उम्र से क्या लेना देना है। अल्लाह आपके, भाई अल्लाह का जो फैसला हो चुका है, अल्लाह की कुदरत का ताल्लुक उम्र से नहीं है, सलाहियतों से है। तुम्हारे अंदर सलाहियत है कि एक नस्ल जावेदान की विरसेदार बन जाओ, अल्लाह तुमको ये दे रहा है। अब उधर घर में सारा के बेटा पैदा हुआ, और इधर कहा यही जाता है जिस घर में दो बीवियां हों, चलती बड़ी वाली की ये है। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और खास तौर से अगर बड़ी वाली बड़े खानदान से हो, ठीक है, तो जिनके दो होंगी वो तो अच्छे से जानते होंगे। हम तो भैया तौहीद के परस्तार हैं, हमें क्या पता दो का। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा अब जनाबे सारा को ये गवारा नहीं है कि हाजरा घर में रही। मैंने कहा ना कि छोटी बीवी, उसी को इम्तिहान देना है, ले जाओ इनको। अब लेकर कहाँ चले? ऐसी जमीन की तरफ आए कि जो वादी गैर से ज़रा है, न खेती न बाड़ी न पानी न दाना, कुछ भी नहीं, परिंदे चरिंदे कुछ भी नहीं। एक हाजरा है और एक इस्माइल है। जनाब इब्राहीम ने दुआ की, परवरदिगार मैं अपनी औलाद को छोड़कर जा रहा हूँ तेरी ऐसी जगह पर जहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इनका ख्याल रखना, लोगों के दिलों को इनकी तरफ झुका देना, वगैरह वगैरह। पूरी बात दास्तान है, आप जाकर सूरह बकरा और आल इमरान में इस हवाले से गुफ्तगू देख सकते हैं। भेजा अपने इब्राहीम को कहाँ? मक्के की सरजमीन पर। वहाँ पर आए, पानी दाना चरिंद परिंद कुछ भी नहीं है। एक माँ की तन्हाई है, तवज्जो चाहता हूँ, एक माँ की तन्हाई है और साथ में एक बच्चा है। इब्राहीम ने छोड़ दिया। उस खलील का अपने हबीब के ऊपर भरोसा है कि मेरी औलाद को ये तन्हा छोड़ेगा नहीं, और उस खुदा को अपने खलील पर भरोसा है कि इब्राहीम तुम्हारी कुर्बानी के बगैर काबा बनेगा नहीं, तो वारिस काबा कैसे आएगा? तुम कोई काबा बनवाना है, ये काम तुम्हारा है, तुम्हें इसके वारिस का इंतजाम करना है। दोनों के दरमियान तालमेल अच्छा है। छोड़ दिया जनाबे इब्राहीम ने अपने
بیوی کو, اپنے بچے کو. بچہ پیاسا ہو گیا, ماں پائے تو پانی کہاں سے پائے؟ دریا دکھتا ہے مگر ہے نہیں, وہ تو سراب ہے. پانی کے لیے گئی, صفا سے بھاگ کے گئی مروہ کی طرف, مروہ سے جگہ کی صفا کے اوپر پانی ہے, پھر بھاگ کے آ گئی صفا کی طرف. بھاگ دوڑ ہے, بھاگ دوڑ ہے, مگر پانی نہیں ملتا ہے. کسی بزرگ نے بہت جملہ اچھا کہا تھا, ہو سکتا ہے کوئی یہ پوچھ لے, ہاجرہ ابھی تو صفا سے مروہ کی طرف گئی تھی. توجہ چاہتا ہوں, بہت توجہ. میں اسی لیے جوانوں سے کہتا ہوں, اپنے عقیدے کو زندہ رکھو, ایک پر سے اڑنے کی کوشش مت کرو. ولایت کے ساتھ ساتھ دشمنوں سے بیزاری بھی ضروری ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. ایک پر کے پرندے اڑ نہیں پاتے. شیعت کے 2 پر ہیں, یعنی دین کے 2 پر ہیں. اگر کمال تک پہنچنا ہو, ولایت کا پر اور برات کا پر ضروری ہے. رکھو اپنے ساتھ, اس کے بغیر پرواز نہیں ملنے والی ہے. کسی نے بہت اچھی بات کہی, ارے ہاجرہ ابھی تو صفا سے مروہ گئی ہو. توجہ, ہمارے زائرین موجود ہیں. بچوں آپ لوگ بات پیچھے چلے جائیں, ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد. سائڈ میں آ جاؤ بیٹا, شاباش. بھئی آپ کو کرنا کیا ہے کہ ابھی تو شیرازی میاں ابھی تو صفا سے گئی ہو, مروہ پر پہنچی ہو, کیا نہیں پتا. چلو بھیا ایک مرتبہ سمجھ گئے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ تالا لگا کر گھر سے نکلے تھے, پھر جا کر بند کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. ایک مرتبہ نا, لیکن آپ بار بار تالا ہلاتے رہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا. ایک مرتبہ سمجھ میں آتا ہے کہ غلطی سے ہو جاتا ہے, جلدی میں جوتا پہننے میں تالا بند کیا تھا کہ نہیں, جاؤ ایک مرتبہ چیک کر لو, یہ ہو گیا نا, ابھی تو جاؤ. یہ بار بار تالے کیوں کھینچے جا رہے ہیں کہ کھلا ہے کہ نہیں کھلا ہے, بند کیا ہے کہ نہیں بند کیا ہے. بھیا جناب ہاجرہ ابراہیم کی زوجہ, اسماعیل کی ماں, ابھی تو صفا سے آئی ہو, پھر بھاگ کے گئی. سمجھ میں آ رہا ہے, ہو سکتا ہے کوئی گوشہ باقی ہو, پتہ نہیں وہاں پانی ہے کہ نہیں ہے, دوبارہ چلی گئی. لیکن 7 مرتبہ جانا, 7 مرتبہ آنا, مطلب کیا ہے, 4 مرتبہ جانا, 3 مرتبہ آنا, یہ 7 مرتبہ کی جو صحیح ہے. یہ ہاجرہ تم یہ کیا کر رہی ہو, کیا تم کو پتہ نہیں پانی ہے کہ نہیں. بزرگ کا جملہ ہے, شاید لفظ بلد دوہرا نہ پاؤں, مفہوم ذہن میں ہے. ارے جناب ہاجرہ مروہ و صفا کو چھوڑ کر کہیں اور چلی جاؤ, شاید وہاں پانی مل جائے. عجب نہیں ہاجرہ آواز دے, میرا شوہر یہاں نہیں ہے, میرا شوہر جہاں بٹھا کر گیا ہے وہیں پر بیٹھنا میری ذمہ داری ہے. بچہ بچتا ہے تو بچے, مرتا ہے تو مر جائے. جو حدود میرے شوہر نے معین کر دی ہے, حدود سے باہر نہیں جا سکتی. ارے سلام ہو ہاجرہ, تمہیں نبی دیکھ نہیں رہا ہے, قدس میں نبی ہے, فلسطین میں نبی ہے, پھر بھی نبی کی حدود کو تو پہچانتی ہو. اب میں کیا کروں اس کا جس کو نبی گھر میں بٹھا کر گئے, جس کو نبی گھر میں بٹھا کر گئے, واضح و نصیحت کر کے گئے. علی کے خلاف نہ نکلنا, نکلو گی تو کتے بھونکیں گے. جملہ یہ کہوں گا, کبھی کبھی نبی کے گھر والوں سے افضل جنگلی جانور ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ جو گفتگو ہے, کون ہے یہ کہانی؟ بچہ مرتا ہے تو مر جائے, بچہ جیے یا نہ جیے, لیکن جو میرے شوہر کی حدیں ہیں, نیک بیویاں شوہروں کے حدود کو پائمال نہیں کرتی ہیں. میں نیک ہوں, توجہ چاہتا ہوں, میں نیک ہوں, مجھے پتا ہے جانا کہاں ہے, آنا کہاں ہے, یہی میری حد ہے. اب جب یہ تواضع دیکھا تو اللہ نے کہا ہاجرہ صحیح تمہاری ہوگی, بیٹے کی ایڑیوں سے پانی میں نکالوں گا, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے بیٹے, اب جناب ابراہیم نے بیٹے کو چھوڑ دیا وہیں پہ. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. کبھی کبھی ذکر پورا ہونے سے پہلے ہی جزا ملنی شروع ہو جاتی ہے.
اور یہ بڑی نعمت ہے واقعہ. اس تبرک کا جو کمال ہے خدا کی قسم اتنی بےتابی سے تو شیعہ جنت بھی نہیں مانگتے جتنی بےتابی سے تبرک مانگتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ تبرک ہے. جس وجود میں حسین کا تبرک پر پہنچ جائے وہ وجود حر جیسا بن جاتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. لہذا کہا بیٹا، اب بیٹا جب تک بڑا ہو رہا ہے، قبلہ جب تک بیٹا بڑا ہو رہا ہے ماں پال رہی ہے. بیٹا بڑا ہوا، فلما بلغ معه السعی، کہ جب بیٹا باپ کی ہیلپ کرنے کے لائق ہو گیا. اولاد والو، میں یہاں پر آپ کو لمحے فکر دوں گا، غور کرنا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں بہت چھوٹے ہیں، ابھی تو آدھا زیادہ کام کی مائیں کرتی ہیں، ان کے باپ کرتے ہیں. لیکن جن کے بچے 15 16 سال 17 سال 18 سال 20 سال کے ہو جاتے ہیں تو یہ بچے ایسے ہو جاتے ہیں. اگر بیٹیاں ہیں تو ماؤں کا کام ہلکا، بیٹے ہیں تو باپ کا کام ہلکا. باپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں چلا ہم جا رہے ہیں بابا، کیا منگانا ہے ہم لا رہے ہیں بابا. آج سوچئے فلما بلغ معه السعی، جب بیٹا مدد کے لائق ہو گیا تو اب کیا ہوا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ابراہیم کو، اسماعیل کو عظیم مقام تک پہنچانا چاہیے تھا، اور پہنچایا. لیکن ایک جملے معترضہ کے ساتھ میں بات کو کر رہا ہوں، جب عظیم مقام تک پہنچانا تھا تو اچانک باپ نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. اپنے بیٹے. آج سوچیں، نبی ہے ہمارے جیسا نہیں ہے. نبی کا خواب نہیں، وحی ہوتی ہے. نبی کا خواب نہیں، حکم ہوتا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ ایک باپ کو یہ خواب دیکھنے کے بعد کیسا ریاکشن دینا چاہیے تھا؟ بڑھاپے کا سرمایہ ہے جناب اسماعیل. 10 بیٹے بھی نہیں، ہاجرہ سے ایک ہی بیٹا ہے اسماعیل. آئے بیٹے کے پاس، یا بنیا، توجہ چاہتا ہوں، یا بنیا. جب یا بنیا کا لفظ ولدی نہیں ہے، یا بنیا بڑا پیار کا جملہ قرآن نے استعمال کیا ہے. اے میرے لال، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بیٹا تمہاری کیا رائے ہے؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس میں بہت سے تربیتی گوشے ہیں جنہیں مجھے آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا ہے. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹا تم اپنی رائے بتا دو. آج بیٹے جب کمانے لگے، توجہ چاہتا ہوں میں جوانوں سے خطاب کر کے، بیٹے جب کمانے لگے تو باپ اپنے خرچے روک دیتا ہے. توجہ چاہتا ہوں میں. ہمارے زائرین موجود ہیں، ہمارے جو علماء حضرات جن کی اولاد بڑی ہو چکی ہے، جب بچوں کے انکم شروع ہو جاتی ہے تو باپ اپنا خرچہ روک دیتا ہے کہ کہیں بیٹے کو برا نہ لگ جائے کہ ہم کما رہے ہیں اور یہ کھاتے جا رہے ہیں، یہ اڑاتے جا رہے ہیں. ابراہیم نے بیٹے سے جان مانگی ہے، پیسہ نہیں مانگا ہے. توجہ چاہتا ہوں. لیکن یہاں سے قرآن ایک پیغام دیتا ہے، فانظر ماذا ترى، میرے لال بتا تمہاری کیا رائے ہے. بیٹا آگے بڑھا، کہ سیکھو جوانوں، باپ کی اطاعت سیکھو. میں ایک جملہ کہہ کر، راوی کہتا ہے کہ ایک دن میں پیغمبر کے پاس تھا. پیغمبر کے پاس کھڑا تھا. اچانک پیغمبر نے آواز دی، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی وجہ علی عبادہ والنظر الی الوالدین بالرأفت والرحمہ عبادہ. جوانوں کے لیے خالی مجلسوں میں بیٹھ کر علی کے نام کو اچھے سے نہیں سننا، گھر میں جا کر ماں باپ کے چہرے کو بھی پیار سے دیکھنا ہے، رافت سے دیکھنا ہے، رحمت سے دیکھنا ہے. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت، ماں باپ کے چہرے کو بھی محبت سے، رحمت سے دیکھنا عبادت. باپ سے بات ہو رہی ہے، باپ نے جان مانگ لیا،
لیکن رائے تمہاری. اب بیٹا کیا کہتا ہے جوانوں؟ بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا میں کون ہوں؟ میری کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کو جو حکم ملا ہے اسے آپ کریے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. توجہ، میں نے ایک دن آپ کے سامنے صبر کو پیش کیا تھا. اصبر علی ما یقولون، صبر کرو جو تم کو کہتے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کو میں نے اس دن آپ کے سامنے ڈیفائن کیا، پیش کیا. صبر کیا ہے؟ یہاں پر کیا کہا اسماعیل نے؟ بابا آپ کو جو حکم ملا کریے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والے پائیں. مطلب کیا ہے؟ روتا ہوا پائیں گے، گردن کو مٹلاتا ہوا پائیں گے، مجھے ہٹتا ہوا پائیں گے؟ نہیں بابا، آپ کے امتحان میں اپنا مددگار پائیں گے. توجہ، جو آپ کو حکم ملا ہے اس پر مجھے مددگار پائیں گے. عجب نہیں اسماعیل آواز دے رہے ہیں، بابا شاید آپ کی چھری ہل جائے گی مگر اسماعیل اپنا گلا ہلنے نہیں دے گا. آپ کو کمال تک پہنچائے گا، آپ کو منزل کمال تک آپ کا بیٹا لے کر جائے گا. عزادارو، ایک جملہ میں آپ سے کہوں گا، خدا کرے سب کی اولاد ایسی ہو. اگر کوئی باپ ایسا بیٹا پا جائے، ارباب کرم، ایسا بیٹا کوئی پا جائے اور کہے بیٹا میں تمہاری جان لینا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ کا آواز تو لے لیجئے بابا، جان دینے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو باپ سے بے ساختہ تو یہی آواز نکلے گی، جیتے رہو بیٹا. ایسے جب مسائل آئیں گے یہی تو آواز نکلے گی. بھائی جب میرا بیٹا کوئی اچھا کام کرتا ہے یہی تو میں کہتا ہوں، بیٹا شاباش، اللہ تم کو لمبی زندگی دے، جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو. ارے اسماعیل کے ہاتھ میں چھری ہے، بیٹے کا گلا تیار ہے، بیٹا قربانی کے لیے تیار ہے. اس کیفیت میں عجب نہیں اطاعت اسماعیلی کو دیکھ کر ابراہیم کے لب سے بے ساختہ یہ جملہ نکل گیا ہو، جیتے رہو اسماعیل، اللہ نے اتنی لاج رکھی. ارے اسماعیل، ذبیح اللہ کا مقام بھی دے دوں گا، گلے پر خنجر بھی نہیں چلنے دوں گا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. تمہارے لیے مقام وہی ہے. انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ذبیح اللہ ہے، گلے پر چھری نہیں چلی. اسماعیل بچ گئی، نسل ابراہیمی چل پڑی، مکہ آباد ہو گیا. ایک اور ہے، میں نے کہا نا مال ہی صرف نہیں مانگا جاتا، اللہ سے مانگو. اللہ سے کیسا شرمانا؟ کبھی کبھی میں دوستوں سے کہتا ہوں، اپنے چاہنے والوں سے کہتا ہوں، اپنے آپ سے کہتا ہوں، کسی اور سے نہیں. جب زندگی میں کوئی پریشانی ہو، ماں ہے نا معصوم قوم، آؤ ان سے مانگو. اور حقیقت میں ہو سکتا ہے، میں بدعقیدوں کی بات نہیں کرتا ہوں، میں ان کی بات نہیں کرتا ہوں جو میٹلسٹ ہو چکے ہوں پوری طریقے سے، لیکن یہ حقیقت ہے. اگر دل سے کریمہ اہل بیت پر آ کے مانگ لو، گھر بجانے سے پہلے اگر مسئلہ نہ حل ہو تو اپنے عقیدے پہ شک کرنا. ہر مسئلے کو حل کرتی ہے یہ بی بی، بس دل سے مانگو. ہر مسئلے کو، موت کو زندگی میں تبدیل کیا ہے بی بی نے. عظیم ذات ہے. اور آج ہمارے یہاں پر بہت سے ہمارے بھائی ہیں، بہت سے ہمارے چھوٹے دوست ہیں جن کی ماں بھی بیمار ہے. پروردگار تجھے بحق بیمار کربلا ان کی ماؤں کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. جو مشکلات میں ہیں ان کے مشکلات کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرما، جن کے گھر میں کوئی مریض ہے ان کی مریضی کو اللہ دور فرما. ایک اور ہے، بس میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، ایک اور ہے، مال ہی نہیں اولاد بھی مانگی جاتی ہے. قبلہ بڑا پیار سے، ایک اور ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اس کی زندگی سے ایک ذات کیا گئی، اس کا رونا رک ہی نہیں رہا ہے. ایک ذات جس ذات کو حسین ابن علی کہتے ہیں. ارباب مقاتل اور ارباب تواریخ لکھتے ہیں کہ رسول کا حسین کی زندگی سے جانا کیا ہوا کہ حسین ہر وقت اپنے نانا کو یاد کر کے روتے ہیں. مجھے نہیں پتا، بعض لوگوں نے کہا کہ اصل میں نانا کی بہت یاد آتی تھی،
नाना से बड़ा लगाव था हुसैन को। अपने लिए चाहते थे कि नाना चले गए क्या होगा, कैसे होगा। नाना के साथ नाना की ज़ियारत होती थी, नाना के कंधों पर चढ़कर खेलते थे, नाना के जुल्फ़े पकड़ते थे, नाना की आगोश में होते थे, नाना के पुश्त पे होते थे। इतना प्यार करने वाला नाना दुनिया से चला गया। हर वक्त अपने नाना को याद करके रोते हैं। एक तो ये है कि नाना की याद बहुत आती है, और दूसरी इसकी इल्लत ये बयान की जाती है, नाना जब से आप गए हमारे घर में इतनी मुसीबतें आई नाना कि अगर आप होते तो मेरे माँ के पहलू पर दरवाजा न गिराया जाता। नाना अगर आप होते तो मेरा भैया जहर से न मारा जाता। ए नाना अगर आप होते तो मेरे बाबा का हक न छीना जाता। नाना अजरुकुम अल्लाह। हुसैन रोते हैं, नाना को याद करते हैं अरबाब अज़ा। अल्लाह ने हुसैन को एक बेटा दिया कि जो बोले तो रसूल जैसा, चले तो रसूल जैसा। आपने जिंदगी की कोई भी अमल करे तो ऐसा लगे कि रसूल कर रहे हैं। गुफ्तगू रसूल जैसी, चेहरा रसूल जैसा, हाथ रसूल जैसे, सर रसूल जैसा, हू बहू रसूल जैसा है। बड़ा प्यारा बेटा है। हर वक्त हुसैन अली अकबर को देखते हैं। आज़ादारों, एक मैं जुमला कहूंगा, बड़ा नफसियाती जुमला मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। जब बाप को बेटे इतने अच्छे लगते हैं तो माओं को कितने अच्छे लगते होंगे ये माएं जाने। हाँ, मैं देखता हूं बच्चे मां से नाराज हो जाते हैं, अभी अभी चीखे हैं, थोड़ी देर के बाद फिर माँ आ जाती है, उनकी फिक्र करती है, उनकी खैरियत लेती है, खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं। कितने ऐब हैं जो अपनी औलाद को छुपा लेती है कि बाबा को नहीं बताएंगे, अब ये काम न करना। अज़ादारों, अज़ादारों, जब हमारे बच्चे हमको इतने अजीज होते हैं तो उम्मे लैला का अली अकबर उम्मे लैला को कितना अजीज रहा होगा। अजरुकुम अल्लाह। ए अज़ादारों, अज़ादारों, बाज़ अहले इरफान, बाज़ उलूम नफ्सियात के माहिरीन, बाज़ खुतबा ने कुछ बातों को जिक्र किया है। अगरचे मकातिल में इसकी तरफ इशारा तो नहीं किया गया है, लेकिन कभी कभी ज़बान हाल भी तो होती है, कभी कभी तो हालत भी ऐसी होती है। हुसैन का जो रद्द अमल है उससे यही बात है कि किसी ने यही कहा था कि अली अकबर को मारने के बाद हुसैन को मारने की जरूरत नहीं थी। अजरुकुम अल्लाह। ए अज़ादारों, ए अज़ादारों, एक जाकिर से मैंने सुना, एक जाकिर से मैंने सुना। अब ये मैंने कहा ना कि नफ्सियाती बातें हैं, नफ्सियाती बातें हैं। हर चीज़ किताब में नहीं मिलती, कुछ चीज़ें दिल की किताब में मिलती हैं, कुछ चीज़ें इंसान को महसूस करने पड़ती है। यही वजह है जब कूफे से सर गुजर रहे थे, जब कूफे से शोहदा के सर गुजर रहे थे तो औन मोहम्मद का सर गुजरा, अब्बास का सर गुजरा, कासिम का सर गुजरा और सबके सर गुजर रहे थे। अचानक मजमे में एक सर नमूदार हुआ। ऐसा लगता था चौदहवीं का चांद है, ऐसा लगता था एक खिला गुलजार है जो चला आ रहा है। एक औरत ने उस सर को देखने के बाद एक जुमला कहा, खुदा करे जब ये बच्चा इस दुनिया से गया हो, इसकी मां न रही हो। ए अज़ादारों, उम्मे लैला कलेजा थाम के बैठ गई। हाय मेरा अकबर, हाय मेरे लाल अली अकबर। हाँ अज़ादारों, लो मैं आपकी ज़हमत को तमाम करता हूँ। आ गई करबला, आ गई करबला। ज़हरा का आस्ताना लुट गया, ज़हरा का आशियाना लुट गया, ज़हरा की कमाई लूट ली गई। हुसैन गरीब हो गया, अना कतील ला बरा। अरे हर लाशे पर हुसैन को कत्ल किया गया। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, अज़ादारों, सुबह आशूर है, सुबह आशूर है। इमाम ने आवाज दी, अपने मौसिक को रोक दिया। इमाम ने आवाज दी, अली अकबर अजान दो मेरे लाल, अजान दो। इमाम जानते ज़ैनब अब ये अजान सुनाई न देगी। ज़ैनब, उम्मे लैला अली अकबर को सुन लो, अब अली अकबर सुनाई न देंगे। ए सकीना, अब
अली अकबर की आवाज सुनाई न देगी। सुन लो मेरी सकीना, सुन लो कुलसूम, सुन लो ज़ैनब, उम्मे लैला, अली अकबर को सुन लो। अजान दी गई, अली अकबर ने अजान दी, अली अकबर की अजान मुकम्मल हुई, जंग का दौर शुरू हुआ। इससे पहले कि जंग शुरू हो, अरबाब करम, मैं एक जुमला कहूंगा, आपने मख्तल में पढ़ा है, इमाम का सबसे पहले जो फिकरा आया है, तक़द्दम या बुनैया, तक़द्दम या बुनैया, या बाद जगह तक़द्दम या वलदी, मेरे अली अकबर आगे बढ़ो, अली अकबर मेरे लाल आगे बढ़ो, अली अकबर आगे बढ़ो। इतना इमाम ने कहा है, असहाब इमाम के पास आ गए, मौला अभी हम जिंदा हैं, मौला अभी हम बाहयात हैं, आपके सामने अली अकबर एड़ियां रगड़ता रहे और हबीब जिंदा रहे। मौला अभी हम जिंदा हैं। एक एक सहाबी गया, एक एक सहाबी गया, एक एक चाहने वाला गया, सब चले गए, अली अकबर मौजूद है। एक वो वक्त आया, अज़ादारो, एक वो वक्त आया जब जवान बेटा बाप के सामने आकर खड़ा हो गया, बाबा मुझे भी मरने की रजा दे दीजिए। अज़ादारो, बच्चे परवान चढ़ाए जाते हैं मौत के लिए नहीं। मैं एक जुमला कहूंगा, अभी मेरा सफर था, रमजान की बात है, 2 जुमले, करीब हो जाइएगा, खुदा आप सबकी औलाद को महफूज रखे। जब बेटा इस दुनिया से चला जाए, बाप जिंदा हो, और बाब करम एक जुमला कहता हूं, बस सांसें जलती हैं, बाप मर चुका होता है। मैं एक जगह गया अपने दोस्त के साथ, मैं कब्रिस्तान गया, कोशिश करता हूं कि जहां जाऊं वहां मोमिनीन के कब्रिस्तान पहुंचूं। कब्रिस्तान पहुंचा, वहां पर कब्रों पे फातिहा पढ़ने लगा। अचानक एक कब्र पे मैंने एक इंसान को देखा, बैठा हुआ है। मैंने दोस्त से अपने एक जुमला कहा, मैंने दोस्त से अपने कहा, एक चीज पूछता हूं, शायद मैं गलत हूं, तवज्जो चाहता हूं, शायद मैं गलत हूं, शायद मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। बोलिए मौलाना, बोलिए जनाब, क्या बात है? क्या मैंने वो जो कब्र पे एक आदमी बैठे हुए हैं, क्या उनका बेटा मर गया है? अरबाब असद, क्या उनका बेटा मर गया है? आवाज दी, मौलाना आपको किसने बताया? मौलाना किसने बताया? हाँ, आपने सही पहचाना, पिछले महीने इस बाप का बेटा मरा है। लेकिन मौलाना ये बताइए, आपको पता कैसे चला? मैंने इनसे जुमला कहा, क्योंकि बाप के चेहरे पर जिंदगी की तलब नजर नहीं आती, जिंदगी की प्यास नजर नहीं आती। अज़ादारो, जिसका बेटा मर जाए वो जीना नहीं चाहता। अज़ादारो, इमाम के सामने अली अकबर आ गए, बाबा मरने की इजाजत दीजिए। हुसैन दे तो कैसे इजाजत दे? जाओ अली अकबर, ज़ैनब से इजाजत ले लो। ज़ैनब के पास आए। अज़ादारो, 18 साल तक, और इस रवायत में मुझे नहीं पढ़ना है कि जनाब उम्मे लैला थी कि नहीं थी, लेकिन जनाब ज़ैनब की तरफ उलमा ने लिखा, अब मुझे नहीं पता। इमाम जानते हैं, जब बाप का कलेजा इजाजत नहीं दे रहा तो उम्मे लैला कैसे इजाजत देगी? अजरुकुम अल्लाह। जाओ अली अकबर, ज़ैनब से मांगो, ज़ैनब देगी इजाजत। ज़ैनब के पास आए, ज़ैनब तड़प गई, अली अकबर मुझसे इजाजत मांगते हो? क्या इसी दिन के लिए चक्कियां पीस कर पाला? क्या इसी दिन के लिए पूर्व परवान चढ़ाया है? जुमला जनाब अली अकबर ने कहा, ए फूफी अम्मा, कयामत के दिन अगर दादी पूछ ले, ए ज़ैनब तुम्हें अली अकबर प्यारा था, मेरा हुसैन प्यारा न था, नरग़े आज़ा में मेरा हुसैन गिरा था, कत्ल के लिए हुसैन को बुला रहे थे, तुम्हें अली अकबर प्यारा था। ज़ैनब तड़प गई, आवाज दी, अली अकबर, एक अली अकबर मांगते हो? अगर 1000 अली अकबर कुर्बान हो जाए तो भी माँ जाए पर कुर्बान करूंगी। जाओ मेरे लाल, खुदा हाफिज, जाओ अली अकबर, खुदा हाफिज। बस चंद जुमले और आपकी ज़हमत को तमाम। जरा एक काम करिएगा, अभी ताबूत निकलेंगे, आप जरा सा हुसैन का सहारा बन जाना, क्योंकि यही जनाजा बड़ा संगीन था हुसैन के लिए। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, अज़ादारो, एक मरतबा बेटा बाप के सामने, बाबा इजाजत मिल गई, बाबा इजाजत मिल गई, जाओ मेरे लाल, खुदा हाफिज। चला हुसैन का जवान। ए अज़ादारो, हुसैन के शादी अकबर नहीं किया, बल्कि हुसैन से जिंदगी छीन कर चले हैं अली अकबर,
जिंदगी लेकर चले हैं। महसूस किया कोई पीछे गिरा, मुड़कर देखा बूढ़ा बाप है, कमर को पकड़े हुए ठोकरे खाता हुआ पीछे पीछे चलता चला आ रहा है। घोड़े से उतरा, बेटा बाबा आपने तो इजाजत दे दी थी, अब क्यों आ रहे हैं? एक जुमला नफ्सियाती इमाम ने कहा, मेरे लाल तुम साहिबे औलाद नहीं हो मेरे अली अकबर। ए अली अकबर, तुम साहिबे औलाद नहीं हो मेरे लाल। काश तुम साहिबे औलाद होते तो तुम्हें पता चलता जवान बेटा जब दूर होता है तकलीफें कैसी होती है, परेशानियां कैसी होती हैं। लेकिन जाओ मेरे लाल, खुदा हाफिज, जाओ मेरे अली अकबर, खुदा हाफिज। मख्तल में चरा हुसैन का शेर, मख्तल में चरा अली अकबर। पहला हमला किया, 120 को जहन्नम के वासिल किया, जहन्नम में डाला। लेकिन अज़ादारों, इमाम मरहबा की आवाजें बुलंद कर रहे हैं। अचानक इमाम के चेहरे का रंग उतर गया, अचानक इमाम के चेहरे का रंग उतर गया। फिजा भागती हुई आई, उम्मे लैला, मौला के चेहरे का रंग उतर गया। जाओ पूछो मौला को, क्या जवान बेटा है, जवान बेटा है, परेशानी होगी, बाप तकलीफ में आ जाएगा। बुला कर लाए, ए आका, ए मेरे वालियो वारिस, मेरा अली अकबर मैदान में है, खैर तो है मेरे बेटे की खैरियत तो है। ए उम्मे लैला, मेरा अली अकबर 3 दिन का प्यासा है, थक गया है, दुश्मन सैराब है, दुआ करो मेरे अली अकबर को अल्लाह महफूज रखे। ए अज़ादारों, उम्मे लैला खैमे में बैठ गई। ए सैदानियों, आओ दुखियारी माँ की दुआ पर आमीन कहो। ए याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले मेरे अली अकबर को मिला दे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अभी बेटा, अभी थोड़ा देर, अभी पीछे रहिए आप लोग। 2 मिनट आपके सामने। ए याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले मेरे अली अकबर को मुझसे मिला दे। दुआ पूरी न हुई थी, मिर्जा दौड़ती हुई आई। ए बीबी मुबारक हो, अली अकबर आ गए। ए बीबी मुबारक हो, अली अकबर आए हैं। अज़ादारों, जंग करके बेटा आया है, खून से रंगीन है, प्यास की शिद्दत है, बाप के सामने खड़ा है। एक जुमला कहता है, बाबा बाबा, बदन का लोहा और ये प्यास मारे डाल रही है। ए बाबा, एक कतरा पानी होगा। ए मेरे बाबा, अली अकबर बहुत प्यासा है। अज़ादारों, साक़िए कौसर का लाल, ए अज़ादारों, साक़िए कौसर का लाल एक कतरा पानी नहीं दे सकता। ए अली अकबर, मत मुझे ज्यादा मसाइब नहीं पढ़ने, मेरे अंदर ताकत नहीं है। अभी आप ज़ियारत करेंगे। एक मर्तबा इमाम ने जबान डाली, वो आप सबकी निगाहों में है। इमाम ने अंगुश्त मुबारक अली अकबर के दहन में रखा, आवाज दी, जाओ मेरे लाल, दादा कौसर से सैराब करेंगे। यानी इमाम बता ये रहे हैं, अली अकबर अब मुलाकात न होगी। ऐ मेरे लाल, अब बाबा तुमको न देखेगा। जाओ मेरे लाल, खुदा हाफिज। चले अली अकबर मख्तल की तरफ। एक मर्तबा एक चकी ने वार किया, कलेजे में बर्ची घुसी। अली अकबर घोड़े पे न संभले, बस एक आवाज दी, बाबा अली अकबर की मदद कीजिए। मख्तल कहता है, खैमे के दर पर हुसैन मुंह के बल गिरे, नजर नहीं आता। ए अली, ए मेरे लाल, ए अली अकबर कहाँ हो? ए अली अकबर, हुसैन पहुंचे, ज़ैनब पहले पहुंच गई। अरे कहीं ऐसा ना हो एड़िया रगड़ता हुआ अली अकबर को देखे और हुसैन की जान निकल जाए। ए मेरे भैया, ये अली अकबर को सभा।
گیا اکبر کا لہو شہ کی آباد پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی آباد تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی تمام آدمی اب گئے ماتم میں آ جائے اکبر کا لہو شہ کی آباد تک پہنچ گیا دستار سے وہ ماں کی دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی آباد تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی آباد تک پہنچ گیا سب صدا دے اکبر کا لہو شہ کی ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پر ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پر اے زینب کا خون کھا کے زینب کا خون کھا کے شفا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی آباد تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی آباد تک پہنچ گیا دستار سے وہ ماں کی دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی آباد تک پہنچ گیا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا ہے گرتا ہوا حسین گرتا ہوا حسین صدا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی آباد تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی آباد تک پہنچ گیا اکبر لیلا یہ رو کے کہتی ہے اکبر کہاں ہو تم لیلا یہ رو کے کہتی تھی اکبر کہاں ہو تم اے ظالم کا ہاتھ میری ظالم کا ہاتھ میری ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی آباد تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی آباد تک پہنچ گیا دستار سے وہ ماں کی دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا اکبر اکبر کا لہو شہ کی آباد تک پہنچ گیا مولا ضعیف ہو گئے کچھ دیر میں مگر مولا ضعیف ہو گئے کچھ دیر میں
وآل محمد صلوات. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس ایها المدفون بعرض الطوس، السلام علیکم یا معیت الشیعة والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسى الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام نوران هذا وجل اللہ تعالی فرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا بنت ولی اللہ، السلام علیکم یا اخت ولی اللہ، السلام علیکم یا عمت ولی اللہ، السلام علیکم یا بنت موسیٰ بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. آپ کا نمبر کھو گیا. مامی صاحب کیسے ہیں؟ وقت ہے دینے کا. ہاں ہاں جی، روزانہ مجلس ہو رہی آئیے. پتہ نہیں تھا، کل پتہ لگا مجھے، میں اچھا، ہاں، مجھے بتایا نہیں کسی نے. میسیج کرتے تو میں آ جاتا. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ صلاح نہیں، صلاح وہاں قریب میں ایک مسجد ہے، وہاں جاتا ہے. کریں، کال کریں. وہ جو ہے اپنا 130 ملین 30 کر دی. 30 کر کے ابھی بات کرتے، تھوڑا آگے دیکھ لیں ہم. کیا چیز اور کیا کھانا ابھی دے دیں گے. بہت
lazım bunları. Topurmuş verip